فلنس کے حوالہ سے آج کا سرمن ابنڈنس آف ورڈ، کلام کی کثرت۔ کرسی و تیسرا باب 16ویں آیت، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ ایوب 23واں باب 12ویں آیت، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ اعمال کی کتاب 12واں باب 24ویں آیت، مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا۔ لاسٹ ریفرنس پہلا پترس 4 باب 11ویں آیت، اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے، اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال و سلطنت عبدالباد اسی کی ہے، آمین۔ گریک ورڈ پلراما، جس کا میننگ فلنس، کمپلیٹنس، ابنڈنس، بھرپور، کثرت، کاملیت، کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں بولیے، کثرت سے بسنے دو اور آپس میں تعلیم اور نصیحت۔ تو نصیحت ریویو کرنا بھی ہے، ڈانٹنا بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ تو نصیحت ہوتی، تنبیہ تو ہوتی ہی سختی میں، چونکہ سختی کرتے نہیں، اس لیے بعضوں کی وائف، بعضوں کے ہسبینڈ، بعضوں کے بچے دنیا داری آپ کو دکھیں گے، سختی کو وہ نہیں اچھا سمجھتے۔ یہاں تو لکھا ہے ان کو نصیحت، ان کو تعلیم دو، پر کیسے؟ پر پہلے مسیح کے کلام کو بولیے، اپنے دلوں میں کثرت کے ساتھ، یہ ہے فلنس کے حوالہ سے آج ورڈ آف گاڈ آپ کی لائف کے اندر کتنا ہو، کثرت سے۔ آمین۔ تو آپ دیکھیں کہ کثرت سے ہے، نہیں ہے تو پھر مایوس زندگی ہے وہ۔ اگر ہے تو وہ تعلیم بھی دے گا، وہ نصیحت بھی کرے گا۔ پھر لکھا یہ بڑی کمال دانائی سے ہوگا، یہ کچھ چھوٹا سا کام نہیں ہے کہ مسیح کا کلام کسی کو آ جائے۔ ہم تو پوری کوشش کریں، چینل کے اوپر کرسٹولوجی کے حوالہ سے بھرپور ایجوکیشن دی جا رہی ہے، مسیح کا کلام آ جائے اور پھر آپ بائبل کے جملوں پہ غور کریں، مسیح کا کلام، سمجھے؟ تو آپ کہیں گے کہ سارا ہی کلام مسیح کا ہے۔ یقیناً ہم خدا ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہوہ نے کلام کیا اور پھر بیٹے نے، نبیوں نے، رسولوں نے، ہولی اسپرٹ۔ مگر جب ٹرم آتی ہے مسیح کا کلام تو اس کا مطلب ہے جو کرائسٹ کی ایجوکیشن ہے، نہ کہ شریعت کی، سمجھے بات؟ کیونکہ آج کے دور میں جودائزم کی جو بدعت پھیل رہی ہے، لوگ شریعت کو بھی اپنی زندگی میں لیتے ہیں، شریعت کی باتوں پر ہمارا ایمان ہے پر مسیح میں پوری ہو گئی ہے، یہ نہیں کہ ایمان نہیں ہے، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ اس لیے مسیح کا کلام، تو آپ دیکھیں کہ میں کتنا کرائسٹ کے اوپر بول رہا ہوں، سالوں سے اتنا کچھ سرمن دے چکا ہوں کرسٹولوجی کا، ہر زاویہ مسیح کی ذات کا، جو وہ کہہ رہا ہے، تعلیم دے رہا۔ اور پالوس بھی یہی بات کرتا ہے، اور پالوس پھر عبرانیوں میں جب آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے یسوع مسیح آج، کل، ابد تک یکساں ہے، سیم، yesterday, today, forever، سیم، یکساں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعت یکساں نہیں رہی، تو عبرانیوں کے خط کے اندر شریعت اور فضل کا کمپیریزن کیا گیا ہے۔ تو
ان بلیورز کو جو یہودیوں میں سے آئے اور پھر بیک سلائڈر ہو گئے تو پھر واپس چلے گئے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرائسٹ کی ایجوکیشن کی طرف آئے. تو مسیح آج کل اب تک یکساں اس کو قدرت کے حوالہ سے، الوہیت کے حوالہ سے بھی بات کی جاتی ہے، پر وہاں یہ مسیح کی تعلیم کے حوالہ سے بات ہے کہ وہ یکساں رہتی ہے. لا بدل گیا، لکھا کہ پہلے دشمن سے عداوت رکھنا، کرائسٹ نے کہا اب محبت رکھنا، تو بدل گئے. تو ہمیں شریعت کی عیدیں نہیں منانی، ہمارا ایمان ان کے اوپر کہ وہ مکمل ہو گئی. جو تعلیم ہے پیچھے اس کا کمپیریزن نیو ٹیسٹمنٹ کے ساتھ کر کے کرائسٹ کی باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہولی اسپرٹ بھی مسیح کی باتیں یاد دلاتا ہے. یوحنا 14 باب آپ تفصیل سے پڑھیں. تو یہ تو پہلے ہمیں ایک فرق پتہ ہونا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ نہیں پڑھنا ہے. میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر بہت اسٹڈی کی ہے، اتنی شاید یہودیوں نے بھی نہ کی ہو جتنی میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کی، اور ہر چیز کا پتہ ہے. سمجھے؟ تو آپ وضاحت کر سکیں گے مسیح کے کلام کو. تو یہ بات اسرائیل کی میں نے بتائی، انہوں نے نصیحت پہ کان نہیں دھرا، نہ یرمیا کی، نہ یسایہ کی، نہ اور پروفٹ کی، بالکل نہیں. تو پالوس کہتا ہے مسیح کے کلام پہ، اس پہ آ جاؤ. وہ دور گیا، وہ اسیری میں، کال میں، وبا میں بچے ان کے قتل ہوئے، کھائے گئے، مارے گئے. نہیں سمجھ آئی ان کو، دیکھتے ہوئے نہ دیکھے، سنتے ہوئے نہ سنے. دلوں کی سختی کی وجہ سے چکماق کی طرح ان کے دل تھے. کوئی نبی کی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی کلام کی قدر نہیں. خداوند کہتا ہے شاید پوچھیں تجھ سے، اے حزقیل تو کر جیسے ہم کلام سناتے ہیں، شاید پوچھیں فلنس کو کوئی سمجھ جائے، جان جائے. ہیڈ جو ہمارا ڈٹی رکھتا ہے الوہیت کی معمور کرنے والا وہی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم برکت پا جائیں. سمجھے جی؟ تو وہی معمور ہوگا جو جڑا ہوا ہے باڈی آف کرائسٹ کے ساتھ. تو لکھا کہ مسیح کے کلام کو بولیے کثرت سے. تو یہ معموری تھرو ہولی اسپرٹ آنی ہے، ویسے نہیں آ سکتی. اس لیے لکھا روح سے معمور، روح کی معموری. روح سے معمور کی مطلب سمجھ آتا ہے کہ ہولی اسپرٹ سے ہم بھرتے جائیں، اس کی یعنی بھرنے کا مطلب اس کی گائیڈنس سے چلے جو وہ کہتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. اب روح کی معموری یہ نہیں کہ روح نے معمور ہونا، اندر روح نے معمور ہمیں کرنا. سمجھے؟ روح سے معمور یہ ہونا کہ ہولی اسپرٹ کی پوری بات مانے، یہ مطلب ہے. یعنی جو بات کہتا ہے وہ مانو، اپنے اندر لو اس کو. اس لیے اس کا کلام آج کل بولیے اب تک یکساں، نو چینج. اس میں تبدیلی آئی لا کے اندر، اور یہاں نہیں. اس کو لینے سے زندگی ملے گی، برکت ملے گی. اور کرائسٹ نے کیا کہا؟ میرا کلام، میری باتیں بولیے روح ہیں اور زندگی. یہ جو اسکرپچر ہمارے پاس ہے نا، مسیح کے کلام کا ایک ایک لفظ اسپرٹ ہے اور لائف ہے. یوحنا 6 باب پڑھیے. اور اس سے پہلے لکھا ہے روح زندہ کرتا ہے. ہمارا روح زندہ نہیں کرتا، ہولی اسپرٹ زندہ کرتا ہے. پر کلام کی بات آ رہی ہے کہ وہ بھی روح ہے. جس طرح تسلیس کے اندر خدا کی قدرت اسپرٹ ہے، ہولی اسپرٹ ہے، اس کو پار سے، قوت سے کہا گیا ہے. اس کا کلام، کرائسٹ کی ذات جو ورڈ ہے، لوگوس ہے، کلام ہے. خدا کی ذات کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، یہ اسپرٹ بینگ کلام ہے.
اور اس کی بات بھی اسی طرح اسپرٹ ہے. مطلب کہ جس طرح وہ اسپرٹ بینگ ہے، روح ہے، لکھا خدا روح ہے، تو کلمہ روح، کلام وہ مجسم ہوا، اس کے کلام کی بھی وہی اہمیت، اس لیے جب بولتا ہے تو کائنات وقوع کے اندر آتی ہے. تو جب اس نے کلام کیا تو لکھا میری باتیں روح ہیں، آپ کے اندر آ جائیں گی تو آپ کو زندہ کر دے گی. اس لیے تو ہم ریپینٹ کر جاتے ہیں، اس لیے تو ہماری اسپرچل لائف دکھنا شروع ہو جاتی ہے، بدل جاتے ہیں. تو جن کی روح مردہ ڈیڈ رہتی ہے، سنفل نیچر کے اندر رہتے ہیں، تو وہ کلام کو آنے نہیں دیتے. کلام آئے گا تو آپ کی اسپرٹ کو زندہ کرے گا، سمجھے؟ تو وہ اسپرٹ کا مقام رکھتی ہے. اس طرح تثلیث میں اقنوم تو دوسرا کرائسٹ ہے، پر اس کی بات کا بھی وہی وزن. اور آگے لکھا ہے میری باتیں زندگی ہیں. سنتے ہیں تو زندہ ہو جاتے ہیں، شفا پا جاتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے، وہ بات کرتا ہے. تو جو جو ڈاکٹرنز دی گئی ہیں، کلام دیا گیا ہے، وہ سارا ہی اگر آ جائے ہمارے اندر بسے کا مطلب ہے یہ نہیں صرف سننا، پڑھنا، سننا، ساتھ عمل کرنا، یہ معنی. اور لکھا انسان سدا روٹی سے زندہ نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک اس بات سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ اسپرٹ ہے، لائف ہے. آپ سنتے ہیں، مایوس ہیں تو ایک دم سے ٹھیک ہو جاتے، غم زدہ ہیں خوشی میں آ جاتے ہیں، پریشان ہیں امید بن جاتی ہے، نکل جاتے ہیں اس جگہ سے. یہ ہے اس کا کلام. تو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہو. ہمارا اگر وہ لیول آ جائے نا، غور سے سننا، ہمارا وہ لیول کرائسٹ کا، کیونکہ اس کی اب باڈی ہے نا، وہ ہیڈ ہے اور معمور کرتا ہے، وہ بولتا ہے تو سورج چاند وقوع کے اندر آتے ہیں. ہم بولیں تو کیا سورج چاند بن سکتے ہیں؟ اگر بن جائے تو یہ کلام کی قدرت ہے. یہ لیول پکڑ سکتا ہے کوئی؟ میں کہوں سورج وقوع میں آ تو آئے نا، کوئی کہے تو صحیح، کوئی لیول پکڑے تو صحیح. جب باڈی میں آ گئے، چلو بنا نہیں سکتے تو یشوع کی طرح کہہ سکتے ہیں اے سورج بس یہ لو میں ٹھہر جا، وہ رک گیا. یہ تو کہہ سکتے ہیں. اے بارشوں تم جو اس قدر غضب پیدا کر رہی ہو، یعنی فلڈ آ جاتے ہیں، سونامی، رک جاؤ یا برس جاؤ. اے بیماریوں دور ہو، وہی بولے، مسیح کا نام لے. تو اس جگہ کے اوپر آئی تو صحیح. کلام کا وہ لیول، ورڈ، خدا کا کلام، وہ مسیح کا کلام اپنے دلوں میں بسنے دو. تو لکھا ہے انسان روٹی سے نہیں زندہ وہ لائف ہے. کلام ہوگا تو زندگی ہوگی نا، اس لیے لکھا مر جاؤ گے تو بھی زندہ رہو. یہ ہے. اب کوئی کہے جی مر بھی جاؤں پھر بھی کیسے زندہ ہو؟ بھی زندہ جب ہو جائے گا مسیح کے آنے پر تو زندہ ہی ہے. اس لیے کہتے ہیں سو گیا. اس طرح بات کی جائے، ہمارا بھائی لازر دوست سو گیا ہے، اسے جگانے جائے. ہمارا دوست لازر سو گیا، حالانکہ مر ہے، بہنیں رو رہی ہیں، سو گیا ہے، اسے جگانے جائے. اندر کلام بسا ہو، وہ اپنا آپ ہی زندہ کر لو. ہم نے تو دوسروں کو زندگی دینی ہے. اسے لکھا مسیح کے کلام کو اپنے اندر بسنے دو، کثرت کے ساتھ، تھوڑا سا نہیں.
مسیح کی ساری ایجوکیشن ہمیں پتا ہو، ہمیں ہر ڈاکٹرن کا پتا ہو، جو ہم تو بیان کر رہے ہیں کوئی لے بھی نہیں سکتا. اب سنیے، اور وہ بولے نا میرے اندر کلام ہو اور پریچ نہ کرو. ان خادموں کے اندر کلام ہو تو ہر روز کے سناتے نظر نہ آئے. سمجھے؟ خادم دنیا بھر کے اور اسپیشلی پاکستان کے، ہمیں بھی آپ سن رہے ہیں چینل کے اوپر ہر ویک بولتے ہیں، لائیو جا رہے ہوتے ہیں، بولے کیوں نہیں بولتے؟ چرچز کو فلاحی ادارے بنا رکھا، این جی او بنا رکھا ہے، کمپنیاں بنا رکھا ہے، ایک آئے کھاؤ اور کچھ دوسرے کو بھی کھلاؤ. یہ فوکس لگا ہوا ہے، یعنی کہ تعلیم ان کو دے. ضرور فلاحی کام کرے، پر تعلیم کون دے گا؟ کرائسٹ نے آ کر 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا. پھر ایک اور کرسیڈ تھا اس میں کہ وہ ہر روز روٹیاں کھلاتا تھا، بلکہ تو کرائسٹ کہتا تم روٹیاں کھانے آتے ہو، کوئی فلاحی کام نہیں. خود بھی لکھا کہ ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں پر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں. آج کا پریسٹ، آج کی کلرجی دنیا دار لوگوں سے بھی زیادہ ہم کہتے ہیں بڑے بڑے بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، اور کوئی آپ کے گیرج میں وہ گھر پڑی ہو، رکی ہو اور آپ سوئے ہو. سمجھ جی؟ گاڑی ہے تو جاؤ بھی آئے نظر انجیل سناتے. یہی مقصد ہے نا بھی تیرے آرام کے لیے دی گئی ہے تجھے. نہیں، کوئی توجہ نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بس کھائیں پیئیں بس زندگی بسر کریں. حساب دینا پڑے گا ایک ایک چیز کا، ایک ایک کوڑی کا، ایک ایک پینی کا حساب دینا ہوگا. جو وہ ہمیں جسمانی طور پر بھی دیتا ہے نا، ارن کرتے ہیں نا، جو جسے کہتے ہیں نا ہماری کمائی ہے، وہ بھی حساب پورا پورا لے گا. سمجھے؟ اولاد دے رہا ہے اس کا بھی حساب، کتنی آپ نے محنت کی. تجھے وائف دی گئی یا ہسبینڈ، کتنی محنت کی تو نے. سمجھے؟ سب آپس میں وہ بھائی صرف گھر کا نہیں، یہاں رابطہ آپس میں کلیسیا کیا کرے؟ ایک دوسرے کو تعلیم دے، نصیحت کرے. غلط دیکھتے ہو اس کو ریبیوک کرو، ڈانٹو اس کو. میں تو کرتا ہوں، پر ساتھ یہ بھی کرتا ہوں، لکھا ایک دو بار نصیحت کر کے بس، نہیں تو چھوڑ دو. میں تو یہ کرتا ہوں، ایک دو بار نصیحت کر، پھر بدل شخص سے کنارہ کر جائے. خدا کو پتا ہو اس نے کام کیا تھا، رزلٹ نہیں آیا، چھوڑ دو، اور جگہ پہ جاؤ اور محنت کرو اور بیج بو، صبح بھی بیج بو، شام بھی. تجھے نہیں معلوم کون سا پیدا ہو جائے گا، کون سا اگے گا، تو کر بس. اگر نہیں صبح کے بیج سے وہ بھائی شاید شام والے بیج سے کچھ ہو جائے، تو بس بیج بو. نہیں رزلٹ آنا، چھوڑ دے. وہ ہلاکت کے فرزند ہیں جہنم کے، چھوڑ دے ان کو. تو بھی یہوہ کی طرح وہ تحمل کرتا ہے، جیسا فرعون کو جانتا ہے تو بھی بار 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 موسیٰ کو بھیجا، بار بار موسیٰ کو بھیجا. تو آپس میں کیا کرو؟ بولیے تعلیم. سمجھے؟ دوسری بات نصیحت. نصیحت نبوت کے برابر ہوتی ہے. نصیحت پروفیسی کے مطابق. آپ اندازہ کر لیں، کیونکہ پروفیسی کی ڈیفینیشن جب آپ پہلا کرنتھیوں 14 باب میں پڑھتے ہیں تو لکھا جو نبوت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نصیحت، ترقی کی بات کرتا ہے. اس میں تنبیہ ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے. تو نصیحت جب کی جاتی ہے انہیں سختی بھی آتی ہے. تو یہ پروفیسی کا یہی مطلب، نبی نے یہی کیا. جتنے بھی نبی پڑھ لیں آپ، چونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھا نہیں ہوتا، بات سنتے ہیں سمجھ نہیں آتا،
کہتے جی آتا ہے. بھئی آئے گا کہاں سے جب نبیوں کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کی پروسیس کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کے کیا سرمن کی تھیم تھی پتہ ہی نہیں ہے. وہ چلاتے آئے, نصیحتیں کرتے آئے, تعلیم دیتے آئے. ایسی قوم اسرائیل انہوں نے نہیں اوبے کی. پھر وہی سلسلہ آئے گا, تعلیم دو, نصیحت دو. اور پھر آگے لکھا ہے آپس میں مزامیر گاؤ, گیت گاؤ, روحانی غزلیں گاؤ. یہی لکھا ہے نا. تو ساری کلیسیا کے اندر سب کچھ آپ دیکھیں, ہم ہر پیٹرن لے کے آتے ہیں جو بائبل ہمیں کہتی ہے. جیسے ابھی یوتھ کو بھی موقع دے رہے ہیں, سولو ہر ایک کو موقع دے رہے ہیں کہ معمولی میں بڑھتے جائیں, یقیناً اور آگے آئیں گے اور بڑھیں گے, اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ان کو پتہ گیت گانا کیوں ہے, گاتے کیوں ہیں. سمجھے, جو گا رہے ہیں وہ ہیں. سمجھے, میں کہوں روح القدس کا کوئی لیرکس گاؤں تو روح القدس کا مجھے پتہ نہ ہو. بلڈ کا میں کوئی لیرک گاؤں مجھے بلڈ کی اہمیت کا پتہ نہ ہو. تو یہ اوپری آگ ہوتی ہے, اسٹرینگ فائر. مگر ہم تعلیم بھی دے رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ سکھا بھی رہے ہوتے ہیں. عبور کا لیول آپ دیکھیں ہزاروں سالوں سے, روح میں لکھے گئے, روح میں گائے گئے. ہم کہہ رہے ہیں روح سے معمور ہو, مسیح کے کلام کے مطابق گانا. یہی میں نے پڑھا نا, مسیح کے کلام کو بولیے. وہ تعلیم کا پتہ ہو, وہ مقام پتہ ہو. پریچنگ کرنی ہے تو کثرت سے تعلیم ہو, میٹنگ لیڈ کرنی ہے تو کثرت سے, دعا کرنی ہے تو کثرت سے کلام, قواعد میں کھڑا ہونا ہے تو کثرت سے کلام اندر ہو. پھر آپس میں مزامیر, گیت اور روحانی غزلیں گاؤ. پھر وہ تو پتہ نہ ہو کہ میرے بچے نے بھی کھلا لو, یا کئی کہتے جی ہمیں کلام کا موقع دو. اور بھئی سن آ کے موقع لے سننے کا. سمجھے, کلام کو آئے, کتابوں کا پتہ ہو, مسیح کی تعلیم کا پتہ ہو. سمجھے, ایجوکیشن کا پتہ ہو. تو کبھی لوگ چرچز کے اندر بھی کبھی کسی کو کھڑا کر دیتے, کبھی کسی کو, بس ایسے وقفے بڑھاتے ہیں, آنر کرنے کہتے جی کرتے بھی کیا بلایا ہے, وہ اس لیول کا ہے بندہ. اگر وہ اس لیول کا ہے نا تو وہ آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ نامزد ہے اپنی کلیسیا کے اوپر, اس کے پاس تو وقت نہیں. ہمیں بلاتے ہیں باہر کے ملک میں, نہیں جاتے. کیوں جائیں گے تو آپ یہاں کیا کریں گے بھائی؟ آپ آئے اپنے گھروں سے ٹائم نکال کے, آگے پتا لگے جی پادری کامران بھائی گیا ہوا ہے. سمجھے, نو کبھی سنا. یہاں وقت دیتے ہیں, کوئی رسپانس دے یا نہ دے, پر ہم نے وقت دینا ہے. ہم جواب دے خدا کو ہیں, ہولی اسپرٹ کو ہیں. اس لیے اپنے سارے جو اسائنمنٹ ہے ان کو پورا کرتے ہیں, وقت کے اوپر ہر چیز کو پورا کرتے ہیں. ٹیم ورک کے اندر ذمہ داریاں دیتے ہیں. وہ ٹیم آگے سمجھے یا نہ سمجھے, قدر کرے یا نہ کرے, ہم ضرور آگے کرتے ہیں خدا کے تو دوڑیں گے. کثرت سے بولیے کثرت سے. کتنا کثرت سے. بیٹھے بیٹھے دیکھو کثرت سے کلام ہے بھائی. اتنا میں نے سنایا تو پھر تو کو ہے, کتنا سنایا ہے تو ہے. کثرت سے کلام کو بولیے, بسنے دو, اندر ہو. پھر تعلیم نکلے گی یا نہیں؟ پھر نصیحت نکلے گی یا نہیں؟ بیٹے بیٹی, وائف کو, ہسبینڈ کو. اور بھائی آپ نصیحت کرو وہ جو نبی رد عمل دے. سمجھ, وہ آپ کا کام ہے. نبیوں نے یہی کیا, پکڑتے تھے, مقابلہ کرتے تھے یرمیہ کا, مقابلہ کرتے تھے یسایہ کا. بڑا بڑا جھوٹا نبی آتا تھا, بڑی بڑی بے قدری. کرائسٹ کو آپ دیکھ لیں, رسولوں کو دیکھ لیں, اٹھا
قتل کر دیا، مار دیا، سنسار کر دیا، کیا وہ رکے؟ تعلیم انہوں نے سنائی. اس لیے کلیسوں میں مزامیر ہو، خود ہی بتائیں ہے یا نہیں، گیت ہے یا نہیں، روحانی غزلیں ہیں یا نہیں، بولیے ہے یا نہیں. آپ سب گاتے ہیں، سب گاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کلام ہے. کلام کو کثرت سے بسنے دو. ہم گائیڈ کرتے ہیں، لے لو نصیحت، لے لو، سمجھے؟ تو کیا کرو؟ کثرت سے بسنے دو. تو ایوب، آپ دیکھیں ایوب کی کتاب، لکھا میں نے اس کے لبوں کے حکم کو اس سے ہٹا نہیں، بلکہ اس کی تعلیم کو، حکموں کو، کلام کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ، آگے بولیے، ذخیرہ کیا، اندر لیا. ایوب کے سامنے جب بحث ہوتی تھی، لرنڈ لوگ تھے، وہ پی ایچ ڈی لیول بہت اونچے لوگ آتے تھے، دوست اس کے، مشرق کے دانا لوگ دوستیاں تھی. تو جب اس سے بحث ہوتی تھی، ایسا ایسا جملہ، ایسی ایسی بات وہ تعلیمی بیان کرتے تھے. ایوب بھی ویسے ہی، کیونکہ آسمانی ذخیرہ کلام تھا اس کے پاس تھا. ہم پتہ لگتا ہے کوئی ایوب کے پاس نالج ہے. اور آج کا پڑھا لکھا اس کو پتہ نہ ہو ایوب کے کتاب کی باتیں، مگر مسیح کی باتیں تو وہ ساری آ گئی جو شریعت میں نہیں تھی، جو ایوب کے پاس نہیں تھی. ہمارے پاس زندگی کی باتیں، ایٹرنل لائف کی باتیں، ہولی اسپرٹ جو کرائسٹ کے جی اٹھنے کے بعد آیا، وہ ہمارے پاس آیا، توبہ کی باتیں لا رہا ہے وہ. تو آپ بتائیں کلام کا لیول کہاں ایک بلیور کی زندگی میں، کلیسیاؤں کے اندر ہونا چاہیے. کرائسٹ نے کہا ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد ہے، اس گھر کے مالک کی مانند ہے. آگے بولیے، جو اپنے خزانوں میں سے، بولیے سب بولیے، نئی، نیو، نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے. نئی چیزیں، پرانی کا مطلب کیا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ساری تعلیم کا پتہ ہو اور نیو ٹیسٹمنٹ کی. فقی ہوتے تھے، یہ عالم لوگ تھے. تو لکھا ہے اس کی مانند آسمان کی بادشاہی کا یہ شاگرد ہے. تو جب بولے یعنی اندر سے نکلے پرانی باتیں بھی، یعنی سچائیاں، ٹروتھ، کلام، اور نیو ریویلیشن، مکاشفہ، بھید. پالوس کو آپ پڑھیے، وہ کہتا ہے یہ بات مجھ سے پہلے کسی کو نہیں پتا. یہ لیول تعلیم کا اس فقی کی مان. پھر چوتھے باب عبرانیوں میں کہتا ہے اس کا کلام مؤثر. مؤثر کا مطلب تاثیر کرتا ہے، اثر کرتا ہے، مؤثر. آپ دیکھیں لفظ، آپ دیکھیں کہاں بولتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب یسایہ میں لکھا ہے کہ اس کا کلام بارش کی مانند اثر کرتا ہے نا، آتا ہے بے انجام واپس نہیں آتا. بارش اثر کرتی ہے نا، بنجر زمینوں کو سیراب کرتی ہے. کلام زندہ، مؤثر. آگے، ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز، ڈبل ایج سورڈ. سمجھے؟ ادھر سے گھائل کرتی، ادھر سے بھی کرتی، دونوں طرف. یہ نہیں ایک طرف سے کاٹک، دوسری طرف سے نہیں. ڈبل ایج کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو بھی سنانا، خود بھی اپنے اندر لینا ہے. سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے، دوسرے کو بھی سیراب. زندہ مؤثر، ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز، روح، بدن، جان، بند کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، انسان کے ارادوں، خیالوں کو جانچتا. اور بھائی آپ کلام آپ کے اندر ہو، آپ دوسرے کے تہ کی بات بھی جان جائیں گے. سمجھے؟ آپ کلام کریں گے، وہ چیخے گا. بھی آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی آپ نے تجھ سے کلام سنایا، کلام نے اس کی تاریکی کو دور کر دیا، وہ زندگی پا گیا. آپ کو پاس اب کیسے پتا؟ یقیناً ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ بات اس کے اندر ہے، پر کلام نے اس کے اندر سے آؤٹ کر دی اور کلام سے زندگی وقوع کر دی. تو سناؤ نا آپس میں تعلیم،
نصیحت کرو، گیت گاؤ، اور کلام بھی ہے تو بولتا ہوگا. آپ کے اندر تو کیوں نہیں تعلیم دے رہے لوگوں کو؟ اس کا مطلب نہیں ہے. بھی لاسٹ میں کتنے کو تعلیم دی آپ نے؟ کتنی روحوں کو جیتا؟ کتنوں کے پاس گئے؟ بتا دو نا. یا گھر کے اندر کس کو بتایا؟ اس کا ہی نام لے لو. بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو، شوہر کو، کس کو بتایا؟ یہ کہا ہو آپ نے اپنی وائف کو، یہ دیکھو مجھے آج ایک کلام کی بات میں، یہ دیکھو میں نے ریجرسنگ ٹائم میں سیکھی، یہ بات رحم کی بات میں نے سیکھی. بتایا کسی کو؟ پوچھا کسی کو؟ جس سے آپ کی ترقی ہو. کیونکہ کلام لینا ضروری خوراک سے بولیے زیادہ نہیں، صرف خوراک نہیں، ضروری خوراک بھی. مجھے گھر کے لیے یہ ضروری چاہیے تھا، پر میں نے تیرے کلام پہ توجہ، تیرا کلام مجھے مل جائے، وہ اس سے میں رچ ہو جاؤں، اس کا ذخیرہ کر لوں، وہ میرے اندر آ جائے، اس کی کثرت میرے اندر آ جائے. آمین. یہ ڈیزائر رکھو. تو یہ کہ فلنس، تو گویا کلام سے معمور لفظ دونوں میں نے آگے بھی بتایا، روح کی معموری یا روح سے معمور. کلام کی معموری، کلام تو ہے معمور. کلام کی معموری یعنی کلام کی کثرت ہمارے اندر آ جائے گی تو جو اندر ہے وہ باہر نکلے گا. سمجھے؟ کلام اندر ہو نکلے گا، نصیحت ہو نکلے نا. سمجھے؟ آپ کے اندر سے نکلے، لڑائی نہ نکلے، کلام، نصیحت. سمجھے جی؟ نصیحت کریں گے تو دوسرے کی زندگی بولیے بچ جائے گی. دوسرا اس غلطی کو چھوڑ دے گا، کلام کی تعلیم کو لے کر غلط تعلیم سے نکل جائے گا. سمجھے جی؟ اس لیے آپس میں بولیے تعلیم دو، نصیحت کرو. تو ایک فقی جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد ہے، اس گھر کے مالک کی مانند ہے، جو اپنے خزانہ سے نئی پرانی چیزیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ بھرا پڑا. سمجھے؟ وہ صرف اولڈ نہیں نکلے تعلیم، ہمارے پاس ساری اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم کا بخوبی پتہ ادراک ہو. اور نیو ٹیسٹمنٹ تو مسیح کی تعلیم بسنی چاہیے، یعنی اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ نجات اس سے ہے، روح القدس اس سے ہے، آسمان کی بادشاہی اس سے ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ سے نہیں آتا، صرف یعنی وہ ہو، ساری ایجوکیشن ہو، سب کچھ پتا ہونا چاہیے. غافل نہیں رہنا. اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر سکتے ہیں؟ غافل رہ جائے، وقت نہیں ہے. آپ نے اپنا بچہ اچھے اسکول میں پڑھانا ہے نا، تو وہاں بھیج دیں گے، پہنچے گا وہ. آپ نے روحانی تعلیم پانی ہے، اس کا بھی یہی اصول ہے. یہاں ہے تو پہنچ جائے، کہیں اور ہے تو وہاں سے لے لو، قریب ہے تو وہاں سے لے لو، نہیں ہے تو پہنچو. تو کہنا جی میں نزدیک چلا گیا تھا، بھی صرف گرجے جانا ہے، یہ شوق ہے. تعلیم، نصیحت کرنا، اور پھر عبرانیوں کے اندر کہ لکھا ہے میں اپنی باتیں تمہارے ذہنوں میں ڈالوں گا. اب کوئی کسی کو یہ تعلیم نہیں دے گا کہ مجھے جانے، ہر کوئی مجھے جان لے گا، کیونکہ ہولی اسپرٹ آ کر تعلیم دے گا. ہر کوئی. سمجھے؟ یعنی اب کوئی آ کے ہوٹل میں کہ جی میں نبی آیا ہوں اسپیشل، اور بھائی ہولی اسپرٹ موجود، پڑھو لو کلام خدا کا. یہ لیول اتنی جلدی ہم نے اوپر آنا ہے، یہ نہیں کہ آئے ہی نہ کلام. سمجھے؟ 40 رائٹرز نے 1600 سالوں میں کلام مقدس ہم تک پہنچایا. جس طرح ایک ہنی بھی شہد اکٹھا کرتی ہے، یہ تھوڑا تھوڑا شہد آخر ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. آمین. ابراہیم پہلا باب پہلے نبیوں کے ذریعے تلا بتایا
پھر آخر میں بیٹے کی معرفت کلام خدا جو خود ہے، کلام ہم تک پہنچ گیا ہے، اس لیے اس کو کثرت سے بسنے دو، پڑھو، سنو اس کو۔ اتنا کلام آئے تو اتنا کلام ہو، آپ وہ بندہ رہے گا فیلوشپ ناگا کرے گا، وہ کہے گا آج کا سبق بھی مجھے مل جائے، آج کی ڈائٹ بھی مجھے مل جائے، اپنی ضروری خوراک سے بولیے زیادہ۔ ایوب کہتا میں نے ذخیرہ کیا، اور داؤد بھی یہی کہتا، داؤد کہتا میں نے تیرے کلام کو، زبور 119 11ویں آیت، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ کلام ہوگا تو گناہ نہیں کریں گے۔ پہلے وہ کرتا تھا، غلطی کر گیا تھا، نہ وہ اسٹڈی اس کے پاس تھی، خیمہ اجتماع کی بھی اسٹڈی نہیں تھی، کوویڈنٹ باکس کو وہ لاد کے لے آیا گاڑی کے اوپر، اس کو لادیے میں اٹھانا تھا۔ پھر جب خدا نے سبق سکھایا، پھر اس نے کہا بھی مجھے تعلیم دو، اسٹڈی دو، پھر اس کو پتا چلا، مگر پھر اس نے بڑا سیکھا کلام۔ زبور 119 کبھی پڑھے آرام سے، مزے سے پڑھنا کبھی۔ کہتے میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، میں تیرے کلام کو نوش کرتا ہوں، ہانپتا ہوں، میں دھیان کرتا ہوں تیرے کلام میں، توجہ کرتا ہوں، لرن کرتا ہوں، سمجھے؟ اس قدر اس نے کلام لکھا اور گایا۔ پھر پالوس ایسے نہیں یہ باتیں کہہ رہا، جس کے پاس کلام ہے وہ گاتا بھی ہے، سمجھے؟ اے میرے شاہ خدا بندہ وڈیائی تیری کلام، میں اپنے گھر میں گاتا رہتا ہوں، اے میرے شاہ خدا بندہ وڈیائی تیری کراں گا۔ یہ اس طرح ورشپ کر رہی ہے، آپ یوں سے آپ کو پتا ہے میرے شاہ خدا بندہ وڈیائی تیری کراں گا، میں صدا تیک بیان کراں کہ تیرا ہے مبارک نام۔ پتا ہو کیا گا رہے ہیں آپ؟ میں تینوں ہی خدا بندہ ہر روز مبارک آکھاں گا، ہر روز، ڈیلی، یہ نہیں توازو جا کے گانا، ہر روز۔ اور بھائی گاؤ، یہاں گانا معمولی سے ورشپ ہے، انگلش ہو، اردو ہو، پنجابی، کوئی گاؤ، گائیے۔ اے میرے شاہ خدا بندہ وڈیائی تیری کراں گا، میں صدا تیک بیان کراں کہ تیرا ہے مبارک نام۔ داؤد تو بڑے گائے ہیں، تیری نجات شوتے وے ہندی بے ہوش میری جان، میں صفتا تیریاں گانا جماعت بڑی دے آگے، میں گائیے صفتا تیریاں گانا جماعت بڑی دے آگے، خدایا اپنے بایانوں میں تیرا نہ سناواں گا۔ یہ داؤد گاتا تھا، وہ کہتا تیرے کلام کو میں نے دل میں رکھ لیا تاکہ گناہ نہ کروں، اس لیے گاتا تھا۔ یہ ہے گانا کہ آپ دنیا سے نکل گئے ہو، آپ معمول لوگ ہو، تیرے کلام سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، سیٹسفائیڈ، ایسوں کو ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تیرا کلام
इसलिए तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है। आमीन। इसलिए सोने चांदी से महंगा है एक जवान अपनी रविशों को दुरुस्त कर, समझे, नसीहत करता है, कलाम करता है, सच्चाइयों का बयान करता है, लिखा शहद से ज्यादा मीठा है, मेरे राह के लिए, कदम के लिए चिराग है, सोच समझ के उठाता, चिराग है। यह है नसीहत, तालीम देना, सुनाना, खुद भी चले, दूसरे को भी लेकर चले। आमीन। हर रोज नसीहत करो, हर रोज जिंदगी बचाओ, करेक्शन करो दूसरे की, निकालो गुनाह से उसको, पड़े ना रहने दो, मर जाएगा वो। इसलिए कमाल दनाई से लिखा, कमाल दनाई से, बड़ी हिकमत के साथ, विजडम के साथ, खिद के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। गाना भी है, समझे, कलाम भी सुनाना है, नसीहत भी करनी है, इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ कसरत से। कलाम अगर जिंदगी के अंदर बोलिए होगा, पल उसे सुन ले, ऐसे कोटक में इतना कलाम सुनाया। अमा की किताब में लिखा, खुदा का कलाम फैलता चला गया, खुदा का कलाम फैलता चला गया। भी सुनाया तो ही फैला ना, घर से निकले तो ही सुनाया ना, हम भी सुना रहे हैं, चैनल पे फैलता जाए, फैलता जाए, फैलता चला जाए। जिंदगी को सुने, इतना सुनाए कि फैले कलाम। आप कहें कि मैंने फैलाया है कलाम, मैंने कलाम सुनाया है, मैंने नसीहत की है, मैं खुद भी फेलोशिप में हूं, लाया हूं लोगों को फेलोशिप के अंदर। जिंदगियां बची हैं, अगले संडे वाटर बैप्टिज्म में लाओ, जाओ, अंजील सुनाओ, यही है ना, जाओ सुनाओ, कलाम सुनाओ, बचाओ जिंदगियां। आमीन। सारा एशिया कोचक बचा दिया। एक जगह पकड़े गए जेल खाना के अंदर, हाथ बंधे हुए, हथकड़ियों से, पांव काठ में जंजीरें पड़ी हुई हैं, तो क्या गीत गा रहे थे? गीत गा रहे हम। इसलिए मैंने यहां 2-3 गीत गाए हैं, समझे, गीत गा रहे थे। दुख में तो क्या सुख में नहीं गाते होंगे? वो बता रहे हैं जंजीरों में भी बंधे हो तो गीत गाओ। और भी वहां बड़े कैदी थे, समझे, रो पिटरे होंगे, पर ये हमद के गीत गा रहे। तो जब गीत गा रहे होंगे ताली तो बजती नहीं होगी, कैसा जंजीरों की आवाज आती है, म्यूजिक साथ जंजीरों का, समझे। कहती जी जंजीरें कोई खोल तो नहीं रहा, वाकई बाद में खुल गई, पर वर्शिप कर रहे थे, हम के गीत गा रहे थे। खुदा का कलाम फैलता चला गया। तिमोथियस को वो कहता है, उसकी माँ उसकी नानी की भी तारीफ करता है, उसके ईमान का भी कहता है, तू बचपन से पाक नविश्तों को पढ़ता आ रहा है, बचपन से। ऐसे शागिर्द साथ रखे हैं हम, समझे, बचपन से। ये नहीं कलाम आए ना, तू मेरा शागिर्द है, तू असिस्टेंट पादरी है, कलाम उसको आए ना, अब मैनू भी बना लो जी, मखसूस कर दो, पर मखसूस ही कर दो। हाँ, और भाई रिजल्ट में बचपन से पाक नविश्तों को पढ़ता आया है। हर सहीफा जो खुदा के इल्हाम से, तालीम, इल्जाम, इस्लाह, रास्तबाजी में तरबियत के लिए बोलिए, फायदामंद है, कसरत से है, फायदामंद है, ताकि मर्द खुदा कामिल बन जाए और हर नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ये लेवल खामों का, वर्शिपर का, आपका कलीसिया का ये लेवल यकीनन है, पर और आगे बढ़िए, और फुलनेस के साथ आगे बढ़िए। पतरस कहता है, तलाबाज करता है, सादा लोग, मछेरे, मछलियां पकड़ने वाले रूह में कहते हैं तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और पहला बात किया 3000 रूहें आगे, फिर 5000 वास करते हैं जमीन के ऊपर, आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। जेल में चले जाते हैं, फिर फरिश्ता, और तू अंदर, तुझे पकड़ा हुआ है, चल बाहर निकल, चल जाके कलाम सुना। जिनके पास कलाम
कलाम है। और वो क्या कहता है, पहला पत्र चौथे बाब में कहता है जो कुछ कहो, यानी जो भी बात करो ना किसी से, गोया खुदा का कलाम। ये लेवल है। ऐसे कि कलाम निकले, जो आप भी दे रहे हो तो कलाम से, चाहे आप जान के साथ दे, क्योंकि तंबीह में नसीहत में यही है। मैं दोनों तरीके इस्तेमाल करता हूं, पर वो कलाम, वो ट्रुथ की बात, सच्चाई की बात, तो लिखा है बात ऐसे करो गोया कलाम। वो कहना आपने मुझे ऐसा समझा भाई कलाम है, जैसे सूरनी नहाने के बाद कहां जाती है, बोलिए, तो ये कलाम ही तो है। वो कह रहे तुम मुझे सूरनी का, और भाई हमने मिसाल दी है, कलाम दिया, यार सही हो गया। तो फिर गंदगी की तरफ बपतिस्मा लिया, फिर गंदगी की तरफ, फिर गाली गलौज, बदतमीजी, हर तरह का दुनियादार काम तेरे अंदर, तो सूरनी की तरह ही ना, और कुत्ता अपनी, तो ये नसीहत ही है ना। भी जो वॉमिट करता है ना गंद, वही खाता है, रोज गंद गंद बला खाते रहते। मगर खुदा का कलाम जहां बसा है वो तालीम देगा। तो क्यों नहीं देता? कसरत से नहीं। क्यों नहीं देता तालीम? बोली, कसरत से थोड़ी है, कसरत से आ जाएगी तो फिर निकलना शुरू होगा, कलाम बोलना शुरू होगा, मुकाशफात होंगे, भेद होंगे। फिर बस की तरह हबशी खोजा सकेगा, जो तू पढ़ता है समझता है, इसका मतलब क्या है? मुझे आता है, ये मतलब है ना। आपसे कोई पूछे आपको, ये मतलब है। उसने कहा कोई समझ आए? उन्होंने कहा मैं जो, उसने ये सारा 53 बाब क्रूसिफिक्शन सारा ही आता था, पूरी खुशखबरी सुनाई, तौबा की भी, वाटर बैप्टिज्म की भी। हबशी खो जाता है, रोका रात को 2 बपतिस्मा, यहां कहते जी बपतिस्मा लिया हुआ बचपन में, बहस, समझ, बहस। वो कहता है बपतिस्मा, वो कहता है पानी आ गया, दो, आगे से क्या? अगर तू, वो तैयार है, अगर तू यीशु को खुदा का बेटा मानता है तो ले सकता। जबरदस्ती नहीं कलीसिया का मेंबर बनाना, ये बचपन का नहीं, ठीक है अब लो, पहले भी वैसा अब भी वैसा, अब भी बच्चे का बच्चा ही। पूरी तालीम, जिनके हवास तेज हो गए वो कलाम को अपने अंदर लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद कच्चे के कच्चे ही रहे, बदकार के बदकार रहे। रूहानी तालीम देने वाले, वर्शिप करने वाले, मज़ामीर गाने वाले, गीत गाने वाले, रूहानी गजलें गाने वाले, यानी गजल गाने वाले होंगे, हम गजलें शुरू कर दें। ज़बूर गाने वाले हम ज़बूर गाएंगे, गीत गाने वाले हैं गीत गाएंगे, कलाम सुनने वाले हैं कलाम सुनाएंगे, नसीहत देने वाले हैं नसीहत करेंगे। आमीन। इस तरह कलाम से भरे हुए हो, ताकि दुआ के जरिए से, कलाम के जरिए जैसा जैसा आपको मौका मिलता है, मकसद यही है कि मसीह में उनको ले आओ। ये मैं प्रेज़ द लॉर्ड। और हबशी खोजा ने पूरा कलाम सुना है। पौलुस रसूल कहता है खुदा ने, दूसरा ग्रंथों 5वां बाब, इन मिट्टी के बर्तन के अंदर कलाम रखा है। इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर अपना कलाम रखा। अपनी कुदरत जो बेहद है वो हमारी तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ से है। लिहाजा मुसीबत में है, अगर मुसीबत में है तो लाचार नहीं होते, ये नसीहत है। मुसीबत आ गई है तो बोलिए, लाचार नहीं होते, हैरान होते हैं पर ना उम्मीद नहीं होते। मैं हैरान परेशान बात हो जाते पर बोलिए, ना उम्मीद नहीं होते, सताए जाते हैं पर मारे नहीं जाते। फिर कहता है गिराए जाते हैं पर हलाक नहीं होते, क्योंकि मसीह की मौत हमारे अंदर है तो जिंदगी बांटते।
اس لیے تعلیم دو، نصیحت کرو، باتیں کرو، تیرا کلام۔ پھر داؤد کہتا ہے 119 زبور 60 آیت کے اندر، میں نے تیرے کلام کو ماننے میں دیر نہیں کی، جلدی کی، دیر نہیں کی۔ سمجھے؟ تیرے کلام کو ماننے یعنی اندر لینے میں کیا کیا؟ دیر نہیں کی، جلدی کی، جلدی کی۔ تیرے فرمان کو، تیرے احکام دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اس لیے کثرت سے کلام ہو تاکہ خوشی، کثرت سے کلام ہو اطمینان ہو، کثرت سے کلام ہو کہ دوسرے کی زندگی بچائیں، کثرت سے کلام ہو رفاقت کرے، مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور بے دلی سے بچ جائے۔ اور یرمیا کہتا تیرا کلام میری ہڈیوں کے اندر جلتی آگ کی طرح ہے۔ آئیے کھڑے ہو جائے۔ Thank you.